آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اب آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا، پھر بھی آپ کی زبان پر جملہ تبدیل نہیں ہوا، آپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو آپ کہتے رہے اللہ ایک ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ہم پر کوئی تکلیف پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، دین اسلام پر کوئی کڑا معاملہ آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارا گھر۔ نہ ہم اپنی ذات کے لیے کبھی مخلص ہوئے، نہ ہم کبھی اپنے ملک کے لیے مخلص ہوئے، نہ ہم کبھی اپنے مذہب کے لیے مخلص ہوئے۔ آپ معلوم تو کریں کہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنے ممالک سے کتنے مخلص ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کے لیے کتنے مخلص ہیں۔ مثال دینی نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج پاکستان میں اسلام پر کوئی بات آتی ہے تو سارے مسلمان اگر گھر سے نہیں نکلیں، سارے مسلمان نیکیاں کرنے لگ جائیں، سارے مسلمان مدنی قافلوں میں جانے لگ جائیں، سارے مسلمان جس کا جو مزاج ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق حق کہنا شروع کر دے، آپ مجھے بتائیں ایمان سے تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی؟ اونچی بولیے۔ جس کا جیسا مزاج ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے قولوا قولا سدیدا کا مصداق بن جائے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ آپ انڈیا کی خبریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کے پاس موبائل ہوتا ہے، تقریباً 99% انڈیا کی خبریں آ رہی ہیں نا کہ ہندوستانی جو ہیں، انڈینس جو غیر مسلم ہیں، انڈینس مسلم بھی ہیں، اب ہندوستان میں جو غیر مسلم ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر کر رکھا ہے؟ الامان والحفیظ، جو کھمبے ہیں نا، کھمبوں سے باندھ کر جوان لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا۔ اب ہم سب نیکی کے راستے پر چلے جائیں تو مسلمانوں کا روب اور دبدبہ کیا ہے پتہ بھی ہے آپ کو؟ یہ غالباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ یا شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کسی نے پوچھا کہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ بولا وہ فلاں درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ تو گیا، جب پہنچا ہے تو اس نے دیکھا مٹی کا تکیہ بنا کر وقت کا خلیفہ مٹی کا تکیہ بنا کر کھجور کی چٹائی پر آرام کر رہا ہے۔ وقت کا خلیفہ مٹی کا تکیہ بنا کر کھجور کی سوکھی چٹائی پر درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ اب بندہ آیا کس ارادے سے کہ میں قتل کر دوں، شہید کر دوں، لیکن کیا دیکھا کہ وقت کا خلیفہ ہے، سو بھی رہا ہے، قتل نہیں کر پا رہا، کانپا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ بھائی تلوار پوچھنے نے پوچھا کیوں چھوٹی؟ بولا میں نے دیکھا کہ ان کے سرانے پر 2 شیر بیٹھے تھے۔ کون بیٹھا تھا؟ شیر بیٹھے تھے۔ حقیقت میں وہ شیر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ اسلام کا روب اور دبدبہ تھا کہ وہ آیا کس ارادے سے تھا، اور ارادہ دل میں برا تھا تو دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ اسلام کا روب دبدبہ تھا۔ اگر سارے نیکیاں کرنے لگ جائے نا تو یقین جانے جس کا جیسا مزاج ہے، میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ نیکی کرو، کام مطلب ان کے ذکر سے ہونا چاہیے، یوں ہوا یا یوں ہوا، سفید امامہ پہن کر ہوا یا کالا پہن کر ہوا، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ میرا مزاج یہ ہے تو جس انداز میں بھی کرو مطلب ان کے ذکر سے ہونا چاہیے، جس انداز میں بھی کرو، مزاج تمہارا سخت ہے
تو سختی کے ساتھ، مزاج تمہارا نرم ہے تو نرمی کے ساتھ، نیکیوں میں اگر لگ جاؤ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تو یقین جانو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان بستے ہیں، خدا کی قسم کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا جی کوئی نہیں دیکھ سکے گا میلی آنکھ سے۔ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ امام صاحب ہم سدھرنا چاہتے ہی نہیں۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، سننے کی حد تک بہت اچھی ہیں، ہاں سنیں تو بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم ان باتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ سنائیں، آپ منبر پر بیٹھ کر تقریر کریں، لیکن بس تقریر کریں، اس کے بعد ہم سے پوچھئے گا نہیں کہ ہاں بھئی آپ نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بس آپ تقریر کرتے جائیں، ہر جمعے کو آئیں، ادھر بیٹھیں اور تقریر کریں اور نکل جائیں، ہم عمل نہیں کریں گے۔ میں اس جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا تھا، لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں نا، کروڑوں اربوں خربوں مسجدیں دنیا بھر میں، اور ہر مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے اور ہر مسجد میں بیان بھی ہوتا ہے، لیکن معاملات وہیں کے وہیں صفر سے شروع ہو رہے ہیں، صفر پہ ختم ہو رہے ہیں، بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اب کسی سے پوچھا جائے یار تم عمل کیوں نہیں کر رہے، ابے یار وہ جو خود بول رہا ہے منبر پہ بیٹھ کے وہ عمل کرتا ہے کیا، ہم کیوں عمل کریں؟ تو منبر پہ جو بیٹھ کر بول رہا ہے وہ اپنے گھر کی باتیں کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے اسلام کی، وہ بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے عمل کیا، کر کے دکھایا، اور رب نے اس شخصیت، اس ہستی کی طرف قرآن کریم کی آیات منسوب کر دی کہ دیکھو اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں سیدھی راہ پر چلنا ہے تو یہ ہے وہ سیمپل، یہ ہے وہ نمونہ جس کی راہ پر تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ تو جو مسجد کے منبر پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے وہ اسی ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یار سامنے بیٹھی اس ذات کو مت دیکھو، یہ تو کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، ہم بھی گناہگار ہیں اور آپ سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں، لیکن واللہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی تو شان ہی اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے ادھر نہیں دیکھنا کہ بات کون کر رہا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے دیکھنا وہاں ہے، بات محبوب کریم کی ہو رہی ہے، بات صحابہ کرام کی ہو رہی ہے، ہم نے ان کی سیرت پر چلنا ہے۔ آپ میں سے کسی کو میں نے یہ دعوت نہیں دی کہ امام صاحب کی سیرت پر چلنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیشہ سے دعوت یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی بہتر بنانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی برکتیں نازل ہوں، میرے گھر میں میرے ملک میں برکتیں نازل ہوں، ملک کے کھیت کھلیان میں برکتیں آ جائیں، ملک میں آٹے دال چینی میں برکتیں آ جائیں، تو آپ آج ارادہ کر لیں، آج ارادہ کر لیں کہ یار بس اب میں نے شیطان سے اور اپنے نفس سے جھگڑنا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں نے گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں جانا، اب میں نے اگر جانا ہے تو وہ نیکی کے راستے پر جانا ہے، چاہے مجھے اپنے مزاج کے مطابق، ہاں نیکی کا راستہ اب مزاج کے مطابق بھی ہم نے وہ دیکھنا ہے نا جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہو۔ تو آپ کے لیے اس ساری گفتگو کا نچوڑ آخری چند لائنوں میں پیش کر رہا ہوں، آپ سب کو دعوت ہے، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے بدلنے کا، تو اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے سب اسی آبادی کے رہنے والے ہیں، یہ سامنے کے، ایسے ہی ہے نا؟ اب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کیا مطلب آپ کو کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو گیا یا ہو جائے کہ یار اب میں نے بس نیکیوں کی طرف چلنا ہے، تو آپ کو چلانے کے لیے آپ کی مسجد میں مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ پاس بیٹھ جائیں، بولے یار مجھے آپ سکھاؤ، دین سکھاؤ، نیکی کی باتیں بتاؤ، آپ کا دل خود کرے گا کہ آپ نیکی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اور بس یہ آخری آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ جناب دعوت اسلامی آپ کو علم دین کی طرف لا رہی ہے، کس کی طرف؟ حدیث مبارکہ سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
علم دین کی مجلسیں جنت کی پھلواریاں یعنی جنت کی کیاریاں ہیں. جنت کی کیا ہیں بولیے؟ کیاریاں. دعوت اسلامی آپ کو کیاری تک لے جائے گی. کیاری دروازے کے باہر ہوتی ہے یا نہیں؟ دعوت اسلامی آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہے کہ آؤ جو کیاری بنا رکھی ہے نا علم دین کی, اس کیاری تک تو آ جاؤ. آگے اندر پکڑ کے ہاتھ بھی ہم لے ہی جائیں گے. آپ کیاری تک آ جاؤ. آپ علم دین کی مجلس میں آ کر بیٹھ تو جاؤ. اب ہاتھ پکڑ کر دروازے کے فاصلہ کتنا سے رہ جائے گا؟ بھئی کیاری تک تو آ گئے ہیں, اب فاصلہ بس اتنا رہ جائے گا, دروازہ کھول کے آ جاؤ. آپ دیوار تک پہنچ چکے ہیں, آپ دیوار تک آ چکے ہیں, یہ کیاری تک آپ پہنچ گئے. اب اس کیاری سے اندر لے جانا دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ قدم اٹھائیں, اور قدم اٹھانے کے بعد مدنی قافلہ جو آپ کی مسجد میں آیا ہوا ہے اس کا ساتھ دیں. علم دین کی مجلسوں میں بیٹھیں, ان کے ساتھ باہر جائیں اور لوگوں کو علم دین کی طرف راغب کریں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل, یہ میرا ایمان ہے, اگر سب نیکیوں کی طرف چل پڑے تو ایک دن ہمارے ملک کے حالات ضرور اچھے ہوں گے. آٹا دال چینی کی قیمت نیچے آئے یا نہ آئے, لیکن ہماری روزی روٹی میں برکت اتنی ہو جائے گی کہ ہمیں یہ 235 روپے کا پیٹرول عجیب نہیں لگے گا, بلکہ ہم کہیں گے یار 500 کا ڈال دے, برکت اتنی ہو رہی ہماری تنخواہ میں. بولے سبحان اللہ. تو آخری گفتگو جو میں ہر جمعے کو ایک شعر پڑھتا ہوں, اور آج کی گفتگو کا لب لباب بھی یہی شعر ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائیں.